اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ٹو دا پاتھ آف اسلام. میرے پیارے ویورز، انشاءاللہ آج ہم پھر سے ترجمہ پڑھیں گے. ہم اسی سورہ بقرہ میں ہیں اور دوسرے جز میں ہیں. ہمارا پچھلا درس جو تھا وہ انتہائی مفید تھا. اس میں ایسی باتیں تھی جو کہ ہمارے ضمیر کو جگانے کے لیے کافی تھی. آج کا درس بھی ہمیں کچھ سکھاتا ہے، ایسی باتیں سکھاتا ہے جو کہ ہمارا ہی دین و دنیا بنائے گا. چلے آتے اپنے درس کی طرف. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس، اے لوگو، کلو، کھاؤ تم، مما، اس چیز میں سے جو کہ فی الارض، زمین میں ہے، حلالاً، اس حال میں کہ حلال ہو، طیباً، پاکیزہ ہو، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور مت پیروی کرو تم شیطان کے قدموں کی. انہو، بے شک وہ، لکم، تمہارے لیے، عدو مبین، واضح دشمن ہے. سبحان اللہ. یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا. اے لوگوں، اللہ تعالیٰ نے الناس کہا ہے، یہ نہیں کہ مومن کہا ہو یا کسی اور کا اسپیشلی ذکر ہو. اللہ تعالیٰ نے ناس کہا ہے. اس کا مطلب کہ چاہے مومن ہے، کافر ہے، جو بھی ہے اس دنیا میں، چاہے وہ جس دنیا کے جس کونے سے تعلق رکھتا ہو، سب کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اے لوگو، کیا کرو تم؟ کھاؤ تم وہ چیزیں زمین میں جو کہ ایک تو حلال ہو، دوسری یہ کہ پاکیزہ ہو، تاکہ تم ثواب پاؤ، اس کے ساتھ ساتھ بیماریوں سے نجات پاؤ، مختلف قسم کے ڈیزیز سے دور رہو اور تمہارا اپنا ہی فائدہ ہو. پھر اللہ تعالیٰ ساتھ میں وہ کی قید لگا کے یہ بتا رہا ہے کہ یہ بات بھی میں سب کو کر رہا ہوں. ادھر بھی ناس مین سب سے بات ہو رہی ہے کہ چاہے مومن ہے چاہے کافر ہے، کیا مت کرو؟ شیطان کی قدموں کی پیروی مت کرو. وہ کام نہ کرو جو شیطان کرتا ہے، اس سے بچو. کیوں؟ بے شک شیطان تمہارے لیے ایک کھلا دشمن ہے. ایک تو ایسا دشمن ہوتا ہے نا کہ ہم اسے جانتے نہیں، ہمارے پیٹھ پیچھے وار کرتا ہے. لوگوں، شیطان تو ہمارے سامنے ہی ہمارا دشمن ہے. وہ تو ہمیں کھلی آنکھوں سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں غلط راہ دکھاتا ہے، تو پھر اگر ہم اس کی پیروی کرتے ہیں تو یہ تو ہماری اپنی ہی مسٹیک ہوئی. شیطان کیا کرتا ہے؟ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء. انما یأمرکم، سوائے اس کی نہیں، شیطان تو بس یہی کرتا ہے کہ تمہیں حکم کرتا ہے بالسوء، برائی کا، اور والفحشاء، بے حیائی کا. وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ، اور یہ کہ کہو تم اللہ تعالیٰ پہ، اللہ تعالیٰ کے خلاف، ما لا تعلمون، وہ جو کہ نہیں جانتے ہو تم. کہ شیطان تو بس صرف یہی کرتا ہے کہ تمہیں برے کاموں کی طرف، بے حیائی کے کاموں کی طرف لے کے جاتا ہے. پھر تم سے ایسی باتیں کہلواتا ہے جو کہ تم اللہ تعالیٰ سے منسلک کرتے ہو، جس کا تمہیں پتہ ہی نہیں ہوتا. تم کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کی اس لیے میں نے یہ چیز کھا لی. اللہ تعالیٰ نے تو سب کچھ پیدا کیا. اللہ تعالیٰ نے تو لوہا بھی پیدا کیا، تو کیا لوہے کو چبایا جاتا ہے کھانے کے لیے؟ اللہ تعالیٰ نے تو مٹی بھی پیدا کی، اللہ تعالیٰ نے ریت، ذرا چیز پیدا کی ہے. اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ ہر چیز کو کھایا جائے. تو پھر یہ کہاں سے سوال پیدا ہوا کہ جو بھی جانور ہے اس کو پکڑ کے کھا لو، جس قسم کی بھی پودا ہے، حلال ہے کہ حرام ہے، اس کو بنا کے کھا لو. اس کا یہ مطلب تو نہیں ہوا. یہ تو یہی مطلب ہوا کہ خود کو بذات خود جہنم میں جھونکنا ہے. سو اللہ تعالیٰ صاف کہہ رہا ہے کہ شیطان تو ایسے ہی کرواتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے یہ چیز حلال ہے، اس وجہ سے ارن کر لی، ہم کچھ کمانے کا ذریعہ اپناتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک چانس دیا. اللہ تعالیٰ آپ کو چانس بالکل دیتا ہے، لیکن ساتھ میں وہ آپ کو آزماتا ضرور ہے. اور اسی طرح شیطان بھی تو اپنی کوشش میں لگا ہے. آپ کو پہلے یہ پتہ کرنا چاہیے کہ یہاں مجھے یہ چانس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملا یا یہاں شیطان نے مجھ پہ غلبہ کر لیا. ہر بات کو اللہ پہ منسلک نہیں کرنا چاہیے. اگر آپ کو کسی بات میں ڈاؤٹ ہے، 100,000 طریقے ہیں. اللہ سے دعا کیجئے، استخارہ کیجئے، کسی اور طریقے سے پتہ کیجئے، کسی سے مشورہ کیجئے، کسی بزرگ سے، کسی عالم دین سے مشورہ کیجئے. تب اگر آپ اللہ تعالیٰ پہ کوئی بات لاتے ہو تو الگ بات. جب آپ نے ایک بات کی تحقیق ہی نہیں کی، سو ہاؤ کین یو سے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے.
اسی طرح کہا جا رہا ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ جب کہا جاتا ہے ان سے اتبعوا پیروی کرو تم ما انزل اللہ وہ جو کہ اتارا اللہ نے، کیا کرتے ہیں وہ؟ قالوا وہ کہتے ہیں بل نتبع بلکہ ہم پیروی کرتے ہیں ما الفینا وہ جو کہ پایا ہم نے علیہ اس پہ آباءنا اپنے باپ دادا کو۔ اولو کانا یا اور اگرچہ ہے آباؤہم ان کے باپ دادا لا یعقلون شیئا نہیں سمجھتے تھے وہ کچھ ولا یہتدون اور نہیں راہ پائے ہوئے تھے وہ۔ دوسری کیا مسٹیک لوگ کرتے ہیں؟ ایک تو یہ کہ بات کو اللہ پہ منسلک کر دیتے ہیں، دوسری یہ کہ کبھی کبھار ان کو کسی بات کا کہا جائے، رسم و رواج کا کہا جائے کہ اس کو نہ کرو بلکہ سنت کا طریقہ یا اللہ کا طریقہ ایسے اپناؤ، تو لوگ کیا کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے تو اپنے باپ دادا کے رسم و رواج کی پیروی کی ہے۔ تو ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ کے باپ دادا جو ہے ان کو ہی عقل نہیں آئی، وہ ہدایت پہ نہیں تھے، تو کیا اب آپ بھی وہی کرو گے؟ سوچنے کی بات ہے۔ باپ دادا کے زمانے میں تو بہت سی چیزیں نہیں تھیں، باپ دادا کے دور میں تو بہت کچھ نہیں تھا، تو آج انسان وہ کیوں کر رہا ہے؟ یہاں پہ اسے کیوں خیال نہیں آتا کہ یہ تو میرے باپ دادا کے دور میں نہیں تھی تو مجھے بھی نہیں اس کو یوز کرنا چاہیے۔ اگر آپ جدید دور میں ہیں، جدید چیزوں کا استعمال کر رہے ہیں، اسی طرح باپ دادا کی وہ پرانی چیزوں کو چھوڑ کے نئی چیزوں کو یوز کر رہے ہیں، اسی طرح اگر آپ کے باپ دادا نے کوئی مسٹیک کی ہے تو یہاں پہ بھی اپنی اصلاح کیجیے نا، یہاں پہ بھی تو یہ سوچیے کہ وہ غلط ہے، ہم نے یہ غلطی نہیں کرنی۔ یہ کہا گیا تو اس دور کے لوگوں کے بارے میں یہ آیت ہے، لیکن یہ غلطی ہم میں بھی پائی جاتی ہے۔ یہ زیادہ تر ہمارے شادی بیاہ کے موقع پہ یا کسی کی ڈیتھ ہوتی ہے اس موقع پہ لوگ بہت سے رسم و رواج کرتے ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اجداد سے باپ اجداد کے ٹائم سے یہ چلتا آ رہا ہے۔ ان کے ٹائم پہ تو بہت سی چیزیں نہیں تھیں، ان کے ٹائم پہ تو آپ کا دور نہیں تھا، بہت سی کھانے پینے کی چیزیں نہیں تھی، ٹیکنالوجی نہیں تھی، مشینری نہیں تھی، بہت سی چیزیں نہیں تھی۔ آج اپنی سہولت کے لیے آپ وہ چیزیں کیوں یوز کر رہے ہیں؟ کیوں یوز کر رہے ہیں؟ کیونکہ آپ کو آسانی کا ایک راستہ ملا ہے، تو بجائے اس کی کہ خود کو مشقت میں ڈالیں تو آپ آسانی سے کر رہے ہیں۔ اسی طرح اگر انہوں نے کسی رسم و رواج کو جاری کیا ہوا تھا تو اس کا پتہ کریں کہ آیا وہ بھی صحیح تھا یا وہاں بھی ان کی اپنی کم عقلی تھی، تب جا کے آپ اس ایکٹ کو کیجئے۔ پہلے جاننے کی کوشش کیجئے کہ either it's correct or not۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ اور ان لوگوں کی مثال جو کہ کفروا جنہوں نے کفر کیا، کَمَثَلِ الَّذِي اس شخص کی طرح ہے جو کہ يَنْعِقُ چلاتا ہے وہ بِمَا لَا يَسْمَعُ اس چیز کو جو کہ نہیں سنتا ہے وہ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً مگر سوائے پکار کو یا آواز کو۔ سم بکم عمیٌ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، فہم لا یعقلون پس نہیں عقل رکھتے ہیں۔ کہ ان کافروں کی مثال تو اس شخص کی طرح ہے جو کسی ایسی چیز پہ چلاتا ہے، یا مطلب کسی جانور کو لے لیں، اس پہ وہ آپ چلاتے رہو، آپ اس کو کسی بات کا کہتے رہو، جانور کو تو یا تو یہ سمجھ پائے گا کہ کچھ کہا جا رہا ہے، یہ آدمی چلا رہا ہے، باقی وہ نہیں سمجھے گا کہ آپ کیا کہہ رہے ہو۔ ایک جانور پہ آپ چلاتے جاؤ، اس کو ڈانٹتے جاؤ، بولتے جاؤ، وہ آپ کی طرف دیکھے گا، وہ یہ سمجھے گا کہ یہ انسان چلا رہا ہے، چیخ رہا ہے، لیکن کیا کہہ رہا ہے، اسے کیا چاہتا ہے، یہ تو وہ نہیں سمجھ پائے گا جب تک آپ اس کو اپنے ایکٹ سے صحیح طرح سمجھا نہیں پاؤ گے۔ تو کافروں کی مثال تو اسی طرح ہے کہ وہ پہلے لوگوں کی ایگزامپلس دیکھیں، یوں سمجھے کہ وہ ایسی چیز پہ چلا رہے ہیں جو کہ صرف اس کی پکار ہی سن رہے ہیں۔ دیوار کے سامنے جیسے چلاتے جاؤ، پہاڑ پہ چڑھ کے چلاتے جاؤ تو وہی آواز آپ کے پاس لوٹ کے آتی ہے، اور تو کچھ بھی ایکسٹرا آپ کو نہیں ملتا، نہ فائدہ نہ نقصان۔ تو کافروں کی اگزامپل تو ایسی ہے کہ وہ تو ایسی چیز کو چلاتے ہیں، ایسی چیز کا دعویٰ کرتے ہیں کہ جو صرف ان کی آواز سنتا ہے، باقی ان کو کوئی سمجھ بوجھ نہیں۔ اصل میں بات کیا ہے، پرابلم کیا ہے کافروں کی، کہ وہ بہرے ہیں، وہ بہرے ہیں، آپ ان کو ہدایت کی باتیں کرتے جاؤ، ان کو کچھ سمجھ نہیں آتا۔ وہ گونگے ہیں، آپ ان کو کہتے جاؤ، ان کے منہ سے صحیح بات نکلے گی ہی نہیں۔ وہ اندھے ہیں، آپ ان کو پریکٹیکلی دکھاتے جاؤ، ان کو کچھ ہی سمجھ نہیں آئے گی، ان کی عقل میں کوئی بات بیٹھے گی ہی نہیں۔
وہ اس حد تک شیطان ان پہ مسلط ہو چکا ہے. یا ایہا الذین آمنو، اب یہاں پہ اللہ بات مومنوں سے کر رہا ہے. یا ایہا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کلو کھاؤ تم، من طیباتی پاکیزہ چیزوں میں سے. کون سے پاکیزہ چیزیں؟ ما رزقناکم، وہ جو کہ بطور رزق دیا ہم نے تم کو. واشکروا للہ، اور شکر ادا کرو تم اللہ تعالیٰ کا. ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر ہو تم اسی اللہ کی عبادت کرتے. کہ اے مومنو پاک چیزیں کھاؤ، وہ جو کہ اللہ نے تمہیں دی ہے وہ پاک چیزیں کھاؤ، پھر اس کے بعد شکر بھی ادا کرو، الحمدللہ ضرور کہو. اگر تم اللہ کی عبادت کرتے ہو تو بے شک تم سے یہ کام ہوگا. انما حرم، سوائے اس کے نہیں حرام کیا اللہ تعالیٰ نے، علیکم المیتۃ، تم پہ مردار کو، والدم، اور خون کو، ولحم الخنزیر، اور خنزیر کے گوشت کو، وما اہل بہ لغیر اللہ، اور وہ جو کہ آواز اٹھائی جائے اس پہ غیر اللہ کی. فمن اضطر، پس جو شخص کے بے بس ہو جائے وہ، غیر باغن ولا عاد، نہ سرکشی کرنے والا اور نہ ہی حد سے گزرنے والا، فلا اثم علیہ، پس نہیں کوئی گناہ اس پہ. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. بڑی گہری بات ہے یہاں پہ میرے پیارے دوستوں، بہت ہی بڑی بات یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کی ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صاف صاف بتا دیا ہے کہ ہم پہ حرام کیا ہے کھانے میں. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میری پاکیزہ چیزوں کو کھاؤ اور شکر ادا کرو. اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو تو بالکل تم سے یہ ہوگا. اور حرام کیا ہے تم پہ؟ مردار نہ کھاؤ. جو چیز جس پہ اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا جائے جس جانور کی ذبح کرتے ہوئے، وہ مردار کی کیٹیگری میں آتا ہے، وہ نہ کھاؤ. یا اس پہ اللہ کا نام ہی نہ لیا جائے یا کسی اور کا نام لیا جائے تو وہ میتہ، مردار کی قید میں آ جاتا ہے. خون نہ پیو، خون حرام ہے. ہاں یہاں پہ جو جانور ذبح کیا جاتا ہے اس کا جو شروع میں خون بہتا ہے وہ تو ویسے ہی حرام ہے. باقی گوشت سے جو خون لگا ہوتا ہے وہ حرام نہیں ہوتا. اگر آپ کو اس کو واش کی بنا پکا لو تو بھی وہ حرام نہیں ہے. ہاں یہ کہ مکروہ میں آ جاتا ہے، صفائی ضروری ہے، لیکن وہ خون حرام نہیں ہوتا. اسی طرح خنزیر کو اللہ تعالیٰ نے حرام فرمایا ہے. خنزیر ایک ایسا جانور ہے جو کہ بے حیائی کو صاف طور پہ واضح کرتا ہے. اس کے عکس اگر آپ دیکھو گے تو وہ صاف ایسا جانور ہے جو فحش کا ایکٹ، گناہ کا ایکٹ اس میں بہت زیادہ ہے. سو اس کو اللہ تعالیٰ نے ہم پہ حرام فرمایا ہے. اور اسی طرح جس پہ غیر اللہ کی آواز اٹھائی جائے، کوئی ایسا جانور جس کو غیر اللہ کے نام پہ پالا جائے یا غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیا جائے، ذبح کرتے ہوئے اس پہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا جائے تو یہ بھی حرام ہوتا ہے. ہاں یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک بات کی کہ یہ چیزیں تو حرام ہے. ہمارا رب کتنا مہربان ہے کہ کیا بتا رہا ہے کہ اگر آپ پہ ایک ایسی سچویشن آ جائے، آپ کہیں پہ بند ہو گئے، کہیں گم ہو گئے، کہیں پہ راستہ بھٹک گئے، کسی نے آپ کو قید کر لیا، آپ کہیں پہ بند ہو گئے، ایک ایسی سچویشن ہے جہاں سے آپ کے پاس خلاصی کا راستہ نہیں، اور آپ بھوک کی انتہا کو پہنچ گئے، آپ کو لگتا ہے کہ اگر تھوڑی دیر اور آپ نے کچھ نہیں کھایا تو آپ مر جاؤ گے، تو ایسی سچویشن میں آپ کو حرام چیز کھانے کی اجازت ہے. جی میرے دوستوں، ایسے ٹائم پہ آپ حرام کو کھا سکتے ہیں، لیکن کس طرح کہ آپ نے اس کو پیٹ بھر کے نہیں کھانا، اور اس وجہ سے بھی نہیں کھانا کہ آپ خود کو بذات خود ایسا گردانو کہ مجھے یہ چیز کھاؤں گا تو یہ حلال چیز کھاؤں گا تو مجھے اس کا مزہ نہیں آتا، میں حرام اس لیے کھا رہا ہوں. تو یہاں پہ آپ پھر حد سے گزرتے ہو، سرکشی کے کیٹیگری میں آتے ہو. لیکن اگر آپ مجبور ہو تو اس وقت آپ کے پاس کھانے پینے کا کوئی ذریعہ نہیں تو آپ حرام چیز کھا سکتے ہو، لیکن وہ بھی آپ نے اتنے مقدار میں کھانی ہے کہ آپ کے بدن میں اتنی توانائی آ جائے کہ آپ زندہ رہ سکیں، پھر آپ پہ کوئی گناہ نہیں. اور دیکھیں بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. انتہائی سبق آموز باتیں تھیں، بہت ہی مفید باتیں تھیں. ہمیں کیا چاہیے؟
ہمیں یہ چاہیے کہ ہم حلال کو، پاکیزہ کو اپنائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حلال کمانے اور حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ صدق اللہ العظیم۔